ہماری قصور ہے. انہوں نے قرآن کو پڑھا تھا, انہوں نے قرآن کو سمجھا تھا, انہوں نے قرآن پر عمل کیا تھا. وہ جانتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ تم خیر امت ہو, ہمیں خیر امت بننے کا ثبوت دینا چاہیے. اور انہوں نے ثبوت پیش کیا. ہم نے کیا ثبوت پیش کیا؟ کہ ہم غلام ہیں, ہم مغرور ہیں, ہم مظلوم ہیں. یہ ہمارا ثبوت ہے. ظاہر ہے یہ پسماندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی پسماندگی نہیں ہے. میں تربار کر جاتا ہوں, آپ کے ہی سندھ کا ایک علاقہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت پسماندہ علاقہ ہے. آپ بھی یہی کہتے ہیں نا کہ تھرپار کر بہت پسماندہ ہے. میں جب وہاں گیا, میں نے وہاں یہی تقریر ان کے سامنے کی اور ان سے کہا کہ تم پسماندہ نہیں ہو, تم اندھے ہو, تم بہرے ہو, تم گونگے ہو. تمہیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ نے اسی شہر کے اندر, اسی ضلع کے اندر زمین کے اوپر بھی خزانے رکھے ہیں اور زمین کے نیچے بھی خزانے رکھے ہیں. مگر ان خزانوں کا فائدہ تم نہیں اٹھاتے, قصور تو تمہارا ہے. زمین کے نیچے وہاں کوئلہ ہے, زمین کے اوپر نگر پارکر میں تا حد نظر گرینائٹ سرخ ماربل کے پہاڑ ہیں, پہاڑ. مگر ان سرخ ماربل کے پہاڑوں سے, اس کوئلے سے تم فائدہ نہیں اٹھاؤ, ظاہر پسماندہ تو رہو گے. لیکن یہ مت کہو کہ اللہ نے ہمیں پسماندہ بنایا ہے, اللہ نے ہمیں غریب بنایا. نہیں, تم خود غریب بنے ہو, تم خود پسماندہ بنے ہو. اللہ نے تمہیں نہیں بنایا. ہندوستان آپ کا پڑوسی ملک ہے اور وہاں تھرپارکر کا ایک حصہ ہے جس کو وہ راجستھان کہتے ہیں. اس راجستھان کے اندر ہندوستان نے 1950 کے اندر, یعنی اب سے تقریباً 60 سال پہلے کوئلہ نکال لیا. اسی تھرپارکر سے, اسی ریگستان سے انہوں نے 50 سال پہلے کوئلہ نکالا, اس سے بجلی بنائی. اب وہاں لہلہاتے ہوئے کھیت ہیں, باغات ہیں, صنعتیں ہیں, سب کچھ ہے وہاں پر. یہاں تو بجلی بھی نہیں تھی, اب سے کچھ سال پہلے آئی ہے. سڑکیں بھی نہیں تھیں جو کچھ سال پہلے بنی ہیں. ایسے ہی بلوچستان کہتے ہیں بہت پسماندہ ہے. بلوچستان کے اندر سونا ہے, سونا. بلوچستان میں چاندی ہے, بلوچستان میں تانبا ہے, بلوچستان میں گیس ہے جس پر پورا پاکستان پل رہا ہے. بلوچستان میں کوئلہ ہے, بلوچستان میں ماربل ہے. کہتے ہیں کہ وہ پسماندہ ہے. ارے تم کوئلہ نہ نکالو, تم سونا نہ نکالو, تم چاندی نہ نکالو, تم تانبا نہ نکالو, تو کہو کہ جی ہم تو غریب ہیں, ہم تو روٹی پیاس سے کھاتے ہیں. کھاؤ گے, 60 سال سے کھا رہے ہو اور 60 سال اور کھاؤ گے پیاس سے روٹی. اگر تم اللہ کی طرف نہیں پلٹے, اگر تم نے اپنا رخ, اپنا رویہ قرآن کے ساتھ نہیں بدلا, تم پیاس سے روٹی ہی کھاتے رہو گے. تمہارے بچے, تمہاری بیوی اور تم خود وڈیروں کے غلام بنے رہو گے. میں نے یہ پوری تمہید آپ سے اس لیے بیان کی تھی کہ الخدمت
جو آپ کا ادارہ ہے، آپ کے لیے بنایا ہے، اس نے اس بات کو اپنے اوپر فرض کیا ہوا ہے کہ جب کبھی بھی، جہاں کہیں بھی انسانیت، ہمارے بھائی، وہ چاہے کہیں پر بھی ہوں، کسی مصیبت میں ہوں گے، ہم ان کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے وہاں پہنچیں گے۔ یو کے اسلامک مشن، اس کے شوکت صاحب یہاں کیوں آئے ہیں؟ کس نے ان کو بتایا؟ الخدمت اس کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان سے باہر کے ممالک کے اندر بھی اللہ کے اس پیغام کو، زکوٰۃ کے پیغام کو، انفاق فی سبیل اللہ کے پیغام کو پہنچائے، تاکہ ان لوگوں کو بھی اپنے ان بھائیوں کی مصیبت کا احساس ہوگی۔ اس لیے یہاں پر آئے، ان کا کوئی تعلق آپ سے نہیں ہے کہاں شجاول اور کہاں لندن، اس لیے آئے ہیں کہ یہ آپ کی مصیبت کے وقت میں آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تاکہ شاید ان کی اس مدد سے ہی آپ کو یہ احساس ہو جائے، یہ آپ کی مدد کرنے کے لیے آپ کے بھائی کی حیثیت سے آئے، آپ کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یہ آپ پر احسان نہیں ہے، ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اپنی دنیا اور اپنی آخرت بنانے کے لیے کرتے ہیں، اس لیے یہ وہاں سے آتے ہیں، اس لیے یہ وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں۔ الخدمت تو آپ کا ادارہ ہے، پوری دنیا کے اندر اس کی پہچان امانت، دیانت اور خدمت ہے۔ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ پاکستان میں اگر کوئی ادارہ ہے تو وہ الخدمت ہے، اس کی پہچان امانت، دیانت اور خدمت ہے، اور وہ خود پھر ہمارے پاس آتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں، جاپان کی حکومت کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ وہ ایک غیر مسلم حکومت ہے اور ہم ایک مسلمان ادارہ ہیں۔ وہ ہمارے پاس آئے، انہوں نے ہم سے 3 ایگریمنٹ کیے، اور آپ کی خدمت کے لیے انہوں نے آپ کے لیے فلٹریشن پلانٹ، انہوں نے آپ کے لیے راشن، انہوں نے آپ کے لیے دوائیں، انہوں نے آپ کے لیے خیمے بھیجے، جو ہم لگا رہے ہیں اور لگائیں گے۔ اسی طرح شارجہ کے حکمران نے کیا، پاکستان بھر سے وفود یہاں پر آئے ہیں، پاکستان میں، کراچی میں ہمارے پاس، اسلام آباد میں ہمارے پاس، کہ ہم آپ پر اعتماد کریں گے۔ ہمیں پاکستان بھر میں صرف آپ ایک ایسا ادارہ ملا ہے اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہماری دی ہوئی امانت کو جن لوگوں کے لیے ہم نے دیا ہے ان لوگوں تک پہنچائیں گے۔ یہ ہماری پہچان بنی ہے۔ ابھی آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ، ٹھیک کہا تھا کہ آپ اپنے بارے میں سوچا کریں، اپنی حیثیت کے بارے میں سوچا کریں، یہ سوچیں آپ کن لوگوں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ کوئی آپ کا ہاتھ نہیں پکڑے گا،
नहीं पकड़ा है, आप अगर बेईमानों के साथ, आप अगर चोरों के साथ, आप अगर लुटेरों के साथ चलना चाहते हैं तो चलिए, जरूर चलिए, लेकिन ये ख्याल रखिए कि 60 साल से आप जो कुछ हैं, आइंदा 60 साल भी यही रहेंगे। अच्छे लोगों का साथ देंगे, अच्छे लोगों के साथ चलेंगे, वो अच्छे लोग आपको दुनिया के अंदर वो कुछ दिलाएंगे अल्लाह ताला से तो आपको अपनी जिंदगी के अंदर कभी नहीं मिला। हम आपको चैन देंगे, हम आपको सुकून देंगे, हम आपको दौलत देंगे, हम आपको मकान देंगे, हम आपको वो सब कुछ देंगे तो आपकी जरूरत है, और वो हम नहीं देंगे, लोग हमको देंगे और हम आप तक पहुंचाएंगे। ये फैसला आपने करना है। अभी तक नहीं फैसला किया, ठीक है, नहीं किया, लेकिन ये समझ लीजिए कि आपके जो हालात हैं ये फैसला न करने की वजह से। अगर आप फैसला करेंगे तो आपके हालात बदलेंगे, जरूर बदलेंगे, और इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया गया था उसी मकसद के लिए उस मंजिल की तरफ रवां होगा। इस मंजिल की तरफ जाने के लिए ये मुल्क बना है। ये मुल्क लुटेरों के लिए नहीं बना था, ये मुल्क आपके लिए बना था, गरीबों के लिए बना था। ये मुल्क इसलिए बना था कि हम इस मुल्क को, इस मुल्क के अंदर कुरान का वो निजाम राइज करके दुनिया के सामने, पाकिस्तान की मुमलिकत को दुनिया के सामने हम पेश करेंगे, उसी तरह पेश करेंगे जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने मुनव्वरा की मुमलिकत को पेश किया था। हम भी वैसे ही पेश करेंगे और फिर दुनिया मानेगी, दुनिया इस्लाम को मानेगी। वो दिन होगा इस्लामी इनकलाब का, वो दिन होगा पुरअमन इस्लामी इनकलाब का जिसकी इब्तिदा पाकिस्तान से होगी और फिर पूरी दुनिया के अंदर इंशाअल्लाह वही निजाम होगा, वही उम्मत होगी, वही चैन होगा, वही सुकून होगा जिसका आप ख्वाब देख रहे हैं। आपका ख्वाब उसी दिन शर्मिंदे ताबीर होगा जिस दिन आप ये समझ लेंगे उस ख्वाब की ताबीर आपकी अपनी मेहनत के अंदर मुज़मिर है, पोशीदा है। आप मेहनत करेंगे, आप उठेंगे, आप खड़े होंगे तो फिर अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। आप एक कदम बढ़ाएंगे अल्लाह की तरफ, अल्लाह आपकी तरफ 10 कदम बढ़कर आएगा। उठकर तो देखें, बढ़कर तो देखें, आपको ये सब चीजें मालूम हो जाएंगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। घणी बख्श वरद मींहं वसायो। सतार ॾिनो वरद पीरू। जुम्मू वलद अंगारियो। जुम्मू वलद अंगारियो। जान मोहम्मद वलद जाफर। उन्हनि खे सामान इख्तिताम दुआ सां कयूं था। दुआ खां बाद में निकाब कुशाई थींदी। अॻियां नेमतुल्लाह खान साहब हिन ॻोठ जी निकाब कुशाई कंदा। जिनकी मदद से, जिनकी नुसरत से आज इंशाअल्लाह आप हजरात को ये राशन भी दिया गया और आपके लिए घरों का इंतजाम भी होगा, तो उनको भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।
ایک بات اور عرض کرنی تھی، وہ یہ کہ پرسنلی میں لندن سے آیا اور آنے کے بعد آج مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہوئی کہ جن لوگوں سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی امانت کو، آپ کی زکوٰۃ کو، آپ کے صدقات کو، آپ کی ڈونیشن کو حقیقی مستحقین تک پہنچائیں گے، الحمدللہ آج آپ حضرات کے درمیان میں موجودگی کو اور اس بات کو خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ وہ ڈونیشن اور وہ عطیات جو لوگوں نے ہمیں اپنا امین سمجھ کے دیے تھے وہ ہم نے آج آپ تک پہنچائے، انشاءاللہ آگے بھی پہنچائیں گے، اور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی جو ہے وہ مشکلات کو حل فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آخری بات کہ جو ہمارے نعمت اللہ خان صاحب نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید القوم خادمہم، کہ تمہارا سردار وہ ہوتا ہے جو تمہارا خادم ہو۔ آج ہمارے سردار وہ ہیں جو ہمارے مخدوم ہیں، ہمیں ان جیسے لوگوں کو اپنا سردار بنا جو حقیقی طور پر خدمت کر کر اور جگہ جگہ پھر پھر کر انسانیت کی خدمت کر کر کے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم تمہارے خادم ہیں، لیکن میرا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنا مخدوم بنائیں، ایسے لوگوں کو اپنا امیر بنائیں، ایسے لوگوں کو اپنا حکمران بنائیں کہ جو ہمارے مسائل کو، ہمارے درد کو، ہماری تکالیف کو سمجھتے ہوں، لوگوں سے جان چھڑائیں جو ہم میں سے تو ہیں لیکن ہمارے مسائل کو، ہماری تکالیف کو، ہماری پریشانیوں کو اپنی پریشانی نہیں سمجھتے۔ تو آپ حضرات دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها من اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ تو ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ تو رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ یہاں کے لوگوں کے مسائل کو حل فرما، یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جن لوگوں نے ہمیں عطیات دیے اور یا اللہ جن لوگوں کی مدد سے، نصرت سے یا اللہ آج ہم اس قابل ہیں کہ ہم دکھی انسانیت کی خدمت کرنے والے ہیں، یا اللہ تو ان لوگوں کے جائز حاجات کو پورا فرما، اور یا اللہ تو ان کی پریشانی کو ختم فرما، یا اللہ تو ان کے جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرما، اور یا اللہ تو اس علاقے کے اندر اور اس علاقے کے رہنے والوں کے جو جو مسائل ہیں یا اللہ تو ان کو ختم فرما، اور یا اللہ الخدمت کو اور یو کے اسلامک مشن کو یا اللہ طاقت اور ہمت عطا فرما، ہمیں بھی طاقت اور ہمت عطا فرما کہ ہم اپنے بھائیوں کی اور اپنے ملک والوں کی، اہل اسلام کی اور پورے مسلمانوں کی یا اللہ صحیح طور پر خدمت کر سکیں، نصرت کر سکیں، اور یا اللہ تو ہماری حاجات کا ہم سے زیادہ آپ کو علم ہے، یا اللہ اپنے غیب کے خزانے سے ہماری حاجات کو پورا فرما، اور یا اللہ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر المستعاذ من نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔